بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور عقل۔ دور جدید میں یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ سائنس کی فتوحات، اس کے کارنامے اور اس کی دریافتیں اتنی زبردست ہیں، اور ایک طرف فلسفہ بہت ترقی کرتے ہوئے پوسٹ ماڈرنزم کے ٹائم تک پہنچ گیا ہے، اور یہ دونوں بحثیں مذاہب کی جو بحثیں ہیں ان سے ٹکراتی ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا پچھلی صدی سے کہ کیا اسلام بھی عقل پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہمارے بعض مکاتب فکر اس بات کے قائل ہیں، اور وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ بس اپنی عقل بند کر کے اسلام کی باتوں کو مانو ورنہ مارے جاؤ گے، تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ ایک بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ عقل کا کام کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل دریافت کر سکتی ہے، اس میں تحقیقات اور تجربے کر کے کچھ نتائج اخذ کر سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل دریافت تو کر سکتی ہے، ان تک پہنچ تو سکتی ہے، ان کو محسوس بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج، اس کے ثمرات اس طرح سے نہیں نکال سکتی جس طرح سے اس کو نکالنے چاہیے۔ اسلام، میں واضح الفاظ میں یہ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی ہر چیز عقل کے معیار پہ پوری اترتی ہے۔ کوئی بھی بحث اٹھا کر دیکھ لی جائے، اس کے پیچھے عقلی استدلال موجود ہوگا، یا ہم اس قابل ضرور ہوتے ہیں کہ اس کو عقل کے پیمانے پر پورا کر کے دکھا دیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل کے معیار پہ پوری نہ اترتی ہو۔ اب رہ گیا یہ کہ کیا اس کو ہم دریافت کر سکتے تھے؟ اگر قرآن نہ ہوتا، رسول نہ آتے، تو اس میں بحثیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی آدمی کہے جی کہ یہ بات تو ہم دریافت نہیں کر سکتے تھے، یہ بات تو ہم نہیں۔ مثال کے طور پر، کیا جس طریقے سے ہندو عبادت کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایک انسانی عقل کی دریافت ہے، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، تو اب اس میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے، ہندوؤں والا یا ہمارا۔ چونکہ ہمارا دین مذہب وہی پر مبنی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ کو طریقہ یہی پسند ہے، تو اگر وہی نہ ہو تو ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اللہ کو کون سا طریقہ عبادت پسند ہے۔ یہ بحثیں تو رہ سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نے وحی کو عقلی طور پر ثابت کر لیا ہے، اگر ہم نے خدا کو عقلی طور پر مان لیا ہے، اگر ہم نے قرآن کو عقلی طور پر ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے بعد بہت ساری بحثیں ہم اس اصول پر سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کا یہ طریقہ اللہ کو پسند رہا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو اسلام پورے کا پورا الف سے لے کر یہ تک عقلی ہے، عقل کی بنیادوں پہ کھڑا ہے، فطرت کی بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ اس میں کہیں کوئی ایسا گرے ایریا بھی نہیں ہے جس کو ہم سمجھا نہ سکتے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مصیبت بھی ہے کہ ایک ٹھونٹ عقل بعض اوقات ایسے سوالات پیدا کر دیتی ہے کہ جس کا مذہب کی طرف سے صحیح جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ سوال کرنے والے نے پورا عقلی سوال بنایا ہوتا ہے، نہ جواب دینے والوں نے اس کا اچھی طرح سے تجزیہ کیا ہوتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت ثابتہ میں، قرآن مجید، دوبارہ دہرا رہا ہوں، قرآن مجید اور سنت ثابتہ میں جتنی بھی بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری عقلی اور فطری بحثیں ہیں۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عقل سے ٹکراتی ہو، عقل کو گمراہ کرتی ہو، یا عقل کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں اور ساری باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا، مثال کے طور پر ایک سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں کہ جو خود نہ اٹھا سکیں؟ یہ بظاہر بڑا عقلی سوال ہے، لیکن اس میں خود ایک بڑی غلطی ہے کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر نہ کر سکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو عقلی طور پر سوالات وہ درست ہوتے ہیں جو اس بنیادی مقدمے میں پورے اتر رہے ہوں۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ، ہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ کر سکتے ہوں، پھر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایک مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، سوال کرنے والا بھی اور سوال سننے والا بھی دونوں ہی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور صحیح جگہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو عقلی طور پہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات بھی پھر عقلی ہونے چاہیے۔ یہ عقلی سوال نہیں ہے، یہ ریاضی کی کنٹرڈکشن کا شکار ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہر کام کر سکنے والا خدا کیا ایسا پتھر بنا سکتا جو خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ تو نہ اٹھا سکنا ثابت ہو گیا۔
تو یہ غلط سوال ہی غلط ہے اپنی ذات میں۔ تو اس لیے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اسلام کے ہاں سارے مقدمات، سارے عقائد، ساری تفصیلات، سارے احکام عقلی ہیں، عقل پر کھڑے ہیں۔ ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کی ضرورت بتا سکتے ہیں، ان کی اہمیت بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام عقلی نہیں ہے۔ تو ان کے جواب میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہرگز غیر عقلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔